الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم بھائیوں، ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کا نہایت ہی بھیانک انجام ہوتا ہے۔ ظلم، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ظلم کی دلوں پر چھا جانے والی ظلمتیں ہوں گی۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن دلوں پر چھا جانے والی ظلمتیں ہوں گی اس کی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس وہ انسان ہوگا جس نے کسی کے اوپر کسی قسم کا ظلم کیا ہوگا، تو اس کی نیکیاں لے کر انہیں دے دی جائیں گی، اور پھر بھی اگر کسی کا حق بچ گیا ہوگا تو اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں، ظلم کے دفاتر کئی ہیں، بلکہ 3 ہیں۔ ظلم کے دفاتر 3 ہیں۔ ایک دیوان جسے کہا جاتا ہے، دفتر، جس سے اللہ کچھ نہیں بخشتا۔ ظلم آدمی جب کرتا ہے تو اس کا پہلا جو دفتر ہوتا ہے وہ ایسا دفتر ہے کہ اس دفتر میں جو کچھ بھی لکھ دیا گیا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں بخشتا۔ اور دوسرا جس سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چھوڑتا، اور تیسرا دیوان بندے کا اپنے نفس کے ساتھ ظلم ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تو پہلا دیوان یا پہلا دفتر جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں بخشتا، وہ کفر کا دفتر ہے، جو ایمان کی مخالفت کرنے والی ہر چیز کو شامل ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے نذر ماننا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، نماز چھوڑنا، اور اسی طرح اعتقادی نفاق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار، کتاب اور سنت کے نصوص سے آنے والے حق کا انکار، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزے کی فرضیت کا انکار، والدین کی نیکی کی فرضیت کا انکار، شراب، زنا، سود کی حرمت کا انکار، اور اس جیسی دیگر چیزیں جو دین میں معلوم بالضرورہ ہیں، یعنی ضرور معلوم ہے دین کے اندر، یہ اس سب کا انکار، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بخشتا۔ ان ظلموں میں سے کسی بھی ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا۔ جب قرآن اور سنت میں ظلم کا مطلق ذکر آتا ہے تو اس سے یہی قسم مراد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان جب نازل ہوا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، وہی لوگ امن پانے والے ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کے صالح بندے لقمان کا قول نہیں سنا جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اور بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ ایسا ظلم ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے معاف نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر اور اس کے اہل کفر کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، اے ایمان والو اس سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی، نہ شفاعت، اور کافر وہی ظالم ہے۔ یعنی کافروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قرار دیا ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم جس کے ساتھ دوستی اور شفاعت قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی، وہ اللہ کا کفر ہے، اور یہ ظلم کا سب سے بڑا ظلم ہے۔
عطا ابن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے جس نے فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہے، اور والظالمون هم الکافرون نہیں کہا، یعنی ظالم کافر ہے نہیں کہا۔ ان کی یہ بات بہت ہی پتے کی ہے، اللہ رحم فرمائے ان کے اوپر، کیونکہ کوئی ایسا نہیں جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرے، لیکن یہ اللہ کے کفر کے سامنے کچھ نہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ تو دیکھو اللہ کے بندو، قیامت کے دن اس ظالم کی ندامت کی شدت کو، کیونکہ اس نے مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کیا اور اللہ نے اسے ظالم کہا کیونکہ اس نے رسول کے ساتھ راستہ نہیں اپنایا۔ اور سورہ ابراہیم کے آخر میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ کو غافل نہ سمجھ جو ظالم کر رہے ہیں اس سے۔ پھر آیات کے سباق میں بیان کیا کہ ان کا یہ ظلم اللہ کی دعوت قبول نہ کرنے اور رسولوں کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نجیب دعوتک ونتبع الرسل، لوگوں کو اس دن سے ڈرا جس میں عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں قربت کی مدت دے، ہمیں قریب کی مدت دے، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور دوسرا دیوان یہ ایسا دیوان ہے جس کے اندر کیے ہوئے ظلم جو لکھے ہوئے ہیں اس دیوان کے اندر، جو ظلم بندہ نے کیا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور ظلم کا دوسرا دیوان یہ ہے کہ یہ پہلے سے تھوڑا ہلکا ہے لیکن اللہ اس سے کچھ نہیں چھوڑتا، اور یہ بندوں کا ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اللہ اسے پورا کر لے گا اور اس کے مالکوں سے حلال کروانے یا اس کا نجات کے اسباب دینے سے مٹایا جاتا ہے۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، لیکن بندہ جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے اگر معافی تلافی کرا لے اور اس سے اپنے اس ظلم کو معاف کروا لے یا اس ظلم کے اسباب کو ختم کر دے یا اس ظلم کو ختم کرا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی عزت من کان لاخیہ مظلمۃ من عرض او مال، جو اپنے بھائی کے ساتھ عزت یا مال کا کوئی مظلومہ رکھتا ہے تو فلیتحلل له یوم اليوم، تو اسے آج ہی اسے حلال کروا لے، اس دن سے پہلے جب اس سے لیا جائے گا، جب نہ دینار ہوگا نہ درہم، اگر اس کے پاس عمل ہو تو اس کی مظلومہ کے بقدر لیا جائے گا، اور اگر عمل نہ ہو تو اس کے صاحب کی برائیاں لی جائیں گی اور اس پر ڈال دی جائیں گی، جو مظلوم کے اوپر جس نے ظلم کیا ہے۔ اگر اس کے پاس نیکی نہیں ہے اسے دینے کے لیے تو اس کی برائی مظلوم کی برائیوں سے لے کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس مظلوم کی بد دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق دعوت المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کی دعا کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے مظلوم کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا اگر آخرت کی کامیابی اور نجات چاہیے تو اس کے ظلم سے، اس طرح کے ظلم سے بچنا ضروری ہے۔ محترم بھائیوں، اور ظلم کے دیوانوں میں سے ایک تیسرا دیوان ہے وہ ہے بندے کا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا، جو کفر اور شرک سے کمتر ہے یا مخلوق کے حقوق سے کمتر ہے۔ یہ توبہ اور استغفار، حسنات، ماہیہ گناہوں کو مٹانے والے نیکیوں یا ایسی مصیبتیں جو گناہوں کے لیے کفارہ ہیں یا مومنوں کی اس کے لیے دعا کرنا یا آخرت میں اللہ کے درگزر کرنے سے یہ ظلم مٹ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے معاف کر دے۔ تو یہ ایک ایسا ظلم ہے جو انسان اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، لیکن وہ بعض اسباب کی بنا پر وہ ظلم مٹ جاتا ہے، توبہ سے، استغفار سے، نیکیاں کرنے سے، مصیبتیں آنے سے، کسی کے دعا کرنے سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے درگزر کرے گا اسے پر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت سے، کسی کی شفاعت سے۔
یعنی اس کا صاحب مشیت کے تحت ہے. یہ ظلم کرنے والا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا مشیت کے تحت ہے. اگر چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے، اگر چاہے عذاب دے، چاہے وہ نماز روزہ صدقہ والا ہو، لیکن وہ اپنے گناہ کے بقدر عذاب دیا جائے گا، پھر جنت میں داخل ہوگا. اور پہلی قسم کا ظلم یہ مایوس کن ہے، مایوس کن ہے، کیونکہ اس کا کرنے والا سب سے بڑے گناہ میں پڑا ہوتا ہے جو بخشا نہیں جاتا، اور اس لیے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا بھی نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم. جو اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کریں وہ میری رحمت سے مایوس ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور چاہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان والوں میں سے ہے. تو اے مسلمانوں، ظلم سے بچو، چھوٹے اور بڑے، اور اللہ کے بڑے گناہوں سے بچو، اور اللہ کے دین پر استقامت برتو، اور جان لو کہ اللہ کی چیز قیمتی ہے اور اس کی چیز کیا ہے؟ جنت ہے. تو اللہ کے بندو، ظلم کی حرام صورتوں میں سے ملازم کا اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں کوتاہی اور اپنے عہدے کا استحصال بھی ہے، اور لوگوں کے مفادات کو روکنا بھی ہے، کیونکہ اس میں نفس پر حرام کھانے کا ظلم ہے، اور دوسروں پر اس کے مفادات روکنے اور حقوق سے محروم کرنے کا ظلم ہے. تو ظلم کی چاہے جو بھی صورت ہو، پہلی صورت جو کفر کے تک لے جانے والی صورت ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، اور کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا. اور دوسری قسم یا دوسرا دیوان، دوسرا دفتر، دوسری کتاب جو ظلم کی ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا ہے. یہ بھی موت سے پہلے انسان کو بخشوا لینا چاہیے دنیا میں، ورنہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا، بلکہ اس کے مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی. اور اگر پھر بھی ظلم کا حق ادا نہیں ہوگا تو پھر مظلوم کی برائیاں، گناہ اس ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گی، اور وہ نتیجتاً جہنم میں جائے گا. اور تیسرا جو دیوان ہے، دفتر ہے، انسان جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس سے بھی استغفار اور توبہ کرے، اور موت سے پہلے اس سے چھٹکارا پالے، کیونکہ قیامت کے دن بہرحال اس ظلم کا اگر کوئی سبب نہیں ہے بخشنے کا، شفاعت نہیں ہے، یا اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے، یا اللہ کی مشیت نہیں ہوتی ہے، تو پھر بندہ اپنے ظلم کے بغیر سزا کاٹ کر کے بہرحال وہ جنت میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے ظلم سے اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے پناہ میں رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچائے اور اپنی رحمت و مغفرت کا پردہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنے رحمت اور مغفرت کے سائے میں رکھے. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.